نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله پارہ 28 سورة المؤمنون رکو 1 آیت نمبر 5 تا 8۔ منافقین کے سردار ابن ابی کے معاملہ میں اور اس حوالے سے سورة المنافقون نازل ہوئی، جس میں ان منافقین کے قسموں کو جھوٹ قرار دیا، تو لوگوں نے جذبہ خیرخواہی کے تحت ابن ابی کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اب بھی وقت ہے، گزرا نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اقرار جرم کرو، اپنے جرم کا اعتراف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تیرے لیے استغفار چاہیں گے، استغفار طلب کریں گے۔ تو ابن ابی منافق نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے مجھے کہا کہ ایمان لاؤ، میں نے ایمان لایا، تم لوگوں نے مجھے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دیا، اب کیا رہ گیا؟ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں؟ تو اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ ان منافقین کے دلوں میں ذرے سی ایمان ہے نہیں، یہ بےمان بدبخت لوگ ہیں، ان کے لیے استغفار کیا فائدہ دے گا؟ ان کے لیے استغفار کوئی نافع نہیں ہے۔ یہ بدبخت لوگ استغفار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز سے، جس طریقے سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، سرپیرے متکبر رہتے ہیں، استغفار ایسے لوگوں کے لیے کوئی نافع نہیں ہے۔ اسی لیے سواء علیہم استغفرت لہم سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ سواء مصدر مبنی للمفعول ہے، مستوٍ علیہم، معنی یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ان بدبختوں کے لیے برابر ہے۔ ان منافقین کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے، خواندو و نہ خواندو برابر شد، یہ برابر ہے۔ اللہ رب العالمین ان بدبختوں کو قطعاً ہرگز یہ نہیں بخشے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے بھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ان کے ظاہر حالات کے اعتبار سے استغفار بھی فرمائے، تب بھی ان بدبختوں کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اور یہ تو وہی بات ماضی کی، مستقبل کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین ایسے ظالمین، کافرین، نافرمان لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون، یہ تو ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ تو وہ لوگ ہیں جب جہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر اور سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے مابین جھگڑا ہوا، تو ابن ابی منافق نے کہا تھا کہ یہ اس پر خرچہ مت کرو، اس کے ساتھ تعاون تناصر مت کرو، انصار کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ انصار تعاون چھوڑ دے۔ اور یہ بے وقوف یہ سمجھ رہے تھے
کہ مہاجرین ہمارے داد کے محتاج ہے، ہم ان کو سب کچھ دے رہے ہیں۔ بھائی آسمان و زمین کا مالک، خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو مہاجرین کو تمہارے کسی امداد کے بغیر بہت کچھ دے سکتا ہے اور سب کچھ دے سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ لا یفقہون، ایسا خیال کرنے والے بے عقل ہے، بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے۔ اور یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ بھی اسی منافق ابن ابی کا قول ہے، جس میں اگرچہ الفاظ بعینہ یہ نہیں ہے، مگر الفاظ تو ظاہر ہے، مطلب ظاہر ہے کہ ابن ابی نے اپنے آپ کو اور انصار کو، مدینہ منورہ کے لوگوں کو عزت دار اور اس کے مد مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین، صحابہ کو نعوذ باللہ ذلیل قرار دیا۔ انصار مدینہ کو بڑکانا چاہا کہ ان کمزور اور ذلیل لوگوں کو مدینہ منورہ سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، ان بدبختوں کی بات، ابن ابی کی بات الٹا اس پر الٹ دی کہ اگر عزت والوں نے ذلیل لوگوں کو، ذلت والوں کو نکالا تو اس کا خمیازہ سب سے پہلے بدبختوں میں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ عزت اللہ کی ہے، اللہ کا حق ہے، عزت اللہ کے رسول کا حق ہے، عزت مومنین کا حق ہے، مگر تم اپنی جہالت کی بنیاد پر بے خبر ہو۔ اور دیکھ لیجئے کہ یہاں پر قرآن کریم نے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور پہلے فرمایا کہ لا یفقہون، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، پہلے یفقہون اور یہاں پر یعلمون۔ فرق یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان کا رازق سمجھ بیٹھے تو یہ سراسر عقل کے خلاف ہے۔ رزق دینے والا تو اللہ کی ذات، ان کا یہ سمجھنا یہ بے وقوفی ہے، بے عقلی کی علامت ہے۔ عزت ذلت دنیا میں کبھی کسی کو ملتی ہے، کبھی کسی کو ملتی ہے، اسی لیے اس میں مغالطہ کرنا یہ واقعات سے بے خبری ہے، ناواقفی کی دلیل ہے، اس لیے لا یعلمون فرمایا۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، تعالوا تم آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، مغفرت طلب کرے گا تمہارے لیے رسول اللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لووا رؤوسہم، تو ہلا دیتے ہیں اپنے سروں کو، ورأیتہم، اور آپ دیکھیں گے انہیں، یسدونا، وہ رکتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، وہم مستکبرون، اور اسی حال میں کہ تکبر کرتے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، کہ آپ مغفرت مانگے ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا مغفرت نہ مانگے ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ رب العالمین ہدایت نہیں کرتا اس قوم کو جو نافرمان ہو، نافرمانوں کو اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، کہتے تھے، لا تنفقوا، خرچ نہ کرو، علی من عند رسول اللہ، ان پر جو لوگ ہیں پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، منافقین کہتے تھے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائے،
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے خزانے آسمانوں کے والارض زمین کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لیکن منافق لوگ لا يفقهون نہیں سمجھتے، یقولون وہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ اگر ہم لوٹ کر گئے إِلَى الْمَدِينَةِ مدینہ منورہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ تو ضرور نکال دیں گے الاعز عزت والا منہا وہاں سے الاذل ذلیل کو، وللہ العزت اور عزت تو اللہ کے لیے ہے، ولرسولہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین مسلمانوں کے لیے ہے، ولکن المنافقون لیکن منافق لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى صلى الله تعالى على